اسی طرح ان کی حاضر دماغی کا ایک اور واقعہ. ایک مرتبہ ایک شخص آیا ان کے پاس بہت پریشان اور کہنے لگا میں نے کہیں بہت بڑی رقم رکھ دی ہے اپنی, اب کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہے, خدا کے لیے میری مدد کریں. کہتے ہیں بھائی فقہ میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں لکھا ہوا. اس نے بہت محنت کی کہ آپ کچھ تو میری مدد کیجئے, میں بہت پریشان ہوں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اور نیت کرو کہ آج ساری رات نماز پڑھوں گا. یار تھوڑی دیر بعد بھاگا بھاگا چلا ہے. کہتے ہیں جی وہ بس نماز کی نیت کی ہی تھی کہ رقم یاد آگے کہاں پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں ہاں شیطان یہ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھ دے, تاہم شکرانے کے طور پر تم پہ لازم تھا کہ شب بیداری کرتے اور نماز پڑھتے. طبیعت میں تھوڑی شوخی بھی تھی اور بہت خوبصورت سینس آف ہیومر بھی تھا. اگرچہ بہت باوقار, متین اور سقا تھے, لیکن ان کی ظرافت کبھی کبھی رنگ دکھاتی. ایک دن حجام سے اپنے بال بنوا رہے تھے. اس کو کہتے ہیں میری کنپٹنیوں پہ جو سفید بال آ گئے ان کو چن دو, نکال دو. اس نے کہا کہ جی اگر سفید بال چن لیے جائیں, نکالے جائیں تو زیادہ نکلنے لگتے ہیں. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے, تو پھر میرے سارے سیاہ بالوں کو چن لو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے. قاضی یہ سن کے ہنس پڑے اور کہنے لگے ابو حنیفہ نے ایک بال تراشنے والے کو بھی نہ چھوڑا. ان کے اخلاق, کردار, خصوصیات اور اس کے ساتھ ساتھ علم اور حلم اور عفو درگزر, بہت زیادہ معاف کرنے والے. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے لوگوں کو سکھا رہے تھے. ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ اس مسئلے میں آپ غلط جواب دے رہے ہیں, حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو یوں کہتے ہیں. انہوں نے کہا حسن بصری غلط کہتے ہیں. اس سے وہ شخص بدتمیزی سے کہنے لگا کہ او فاحشہ کے بیٹے, تو حسن بصری کو غلط کہتا ہے. جو لوگ بیٹھے تھے وہ اتنی بڑی بات سن کے سن ہو گئے اور ان کا جی چاہ اٹھ کے شخص کو ماریں جس نے امام صاحب کو اتنی بری بات منہ پہ کی, اور امام صاحب خاموشی اور وقار سے بیٹھے رہے. اور وہ جب شخص بیٹھ گیا تو اطمینان سے کہتے ہیں کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ حسن بصری نے غلط کہا, کیونکہ اس مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں فرماتے ہیں. پھر بھی اس کو کچھ نہ کہا. ایک مرتبہ اسی طرح بھری مسجد میں ایک شخص اٹھا اور ان کو منہ پہ برا بھلا کہنا شروع ہو گیا. لوگوں نے چاہا کہ اس کو روکیں, لیکن انہوں نے منع کر دیا. وہ بولتا رہا اور یہ جب وقت ان کا وہاں مسجد میں ختم ہو گیا, اپنی روٹین کے مطابق اٹھے اور گھر کی طرف آ گئے. وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا. جب یہ گھر پہنچ گئے تو اس کو کہتے ہیں بھائی دیکھو میرا گھر آ گیا ہے, اگر کچھ اور کہیں تو کہہ لو ورنہ پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں. اس پہ وہ شخص شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا. ان کے علم کے کمال کی وجہ سے لوگ غلط بیانیاں ان کے بارے میں کرتے اور ان سے جلتے. ہوتے ہوتے امام باقر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے جا کے کہا کہ یہ جو ابو حنیفہ ہیں عراق کے, آپ کے بزرگوں کے خلاف بیان کرتے ہیں اور ان کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں. یہ جب مدینہ منورہ آئے تو امام باقر رحمت اللہ علیہ کو ملنے گئے, اور وہ تو خود علم کی ایک دنیا تھے نا. کہا جاتا ہے ان کا گھر کیا تھا, گویا ایک یونیورسٹی تھا, اور وہ خود اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ تھے. امام باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس سے پہنچے, نہایت ادب سے سلام کیا. امام باقر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا تم ہی وہ ہو جو قیاس کے بنا پہ ہمارے بزرگوں کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو. کہتے ہیں اعوذ باللہ, حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے, آپ تشریف رکھیں تو میں بھی کچھ عرض کروں. پھر گفتگو شروع ہوئی. کہتے ہیں آپ بتائیے مرد ضعیف ہے یا عورت؟ انہوں نے کہا عورت. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ انہوں نے کہا مرد کا. تو کہتے ہیں اگر میں قیاس کرتا تو کہتا عورت کو زیادہ حصہ ملے کیونکہ وہ ضعیف ہے, لیکن کس قیاس کی بنا پہ بات نہیں ہو سکتی, حصہ تو مرد کا ہی زیادہ ہے کیونکہ یہی قرآن اور حدیث میں آ گیا. تو میں بھلا کس طرح اپنے قیاس پہ مخالفت کر سکتا ہوں؟ پھر کہا اچھا یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا نماز. تو کہا اس اعتبار سے حائضہ عورت میں نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے تھی نہ کہ روزہ کی, حالانکہ میں بھی روزے ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں. امام باقر رحمت اللہ علیہ ان کے جواب پہ بہت خوش ہوئے اور اٹھ کے ان کی پیشانی چوم لی. ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز مددگار ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں دل جمعی, پورے دل کے ساتھ
علم حاصل کرنا. انہوں نے کہا یہ دل جمعی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کہا تعلقات کم کر دیے جائیں. اس نے کہا تعلقات کیسے کم کیے جائیں؟ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چھوڑ دے. تو گویا علم اور فقہ حاصل کرنے کے لیے ضروری تو کرنی ہے، غیر ضروری چھوڑنے سے ہی علم اور فقہ حاصل ہوتا ہے. ان کے ایک شاگرد کو خلیفہ نے دربار میں مشورے کے لیے بلایا. شاگرد نے کہا کہ میں واز کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں خلیفہ کو کیا کہوں جا کے. انہوں نے کہا کہ خلیفہ سے کہنا اے امیر المومنین، دنیا کے طلب کرنے کی 3 غرضیں ہو سکتی ہیں، عزت، مال اور ملک. یہ سب آپ کو حاصل ہیں. اب تقوی اور عمل صالح بھی اختیار کیجئے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی دولتیں مل جائیں. خوبصورت انداز ہے نا امیر المومنین کو نصیحت کرنے کا، اور اس سے ان کی حکمت اور دانشمندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی ان کے پاس علم حاصل کرنے آیا اور کسی شخص کا سفارشی خط پیش کیا. امام صاحب نے فرمایا علم میں سفارش کا کام نہیں. علماء کا تو فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہے دوسروں کو بھی بتائیں. علم کے دربار میں خاص اور عام کی کوئی تفریق نہیں. پھر اپنے شاگردوں کو بہت عمدہ ہدایتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے چند ہدایتیں دی ہیں اپنے شاگردوں کو جو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. لکھتے تھے تحصیل علم کو ہر کام پہ ترجیح دینا، اور جب تحصیل علم سے فراغت پا چکو تو جائز ذریعے سے دولت حاصل کرنا. کہتے تھے ایسی عورت سے شادی کرنا جو نیک ہو، بیکار کاموں کے لیے بازار میں جانا، دکانوں پہ بیٹھنا اور راہ چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھانا، اس سے وقار میں کمی ہوگی. حمام میں اگر جاؤ تو دوسروں کی نسبت اس کو زیادہ اجرت دو، یعنی کسی کا اگر حق ہے تو اس کے حق سے بڑھ کے اس کو اجرت دو. علماء اور فاضل لوگوں سے اس طرح عزت سے ملو کہ ان کو رقابت کا خیال نہ آئے. علمی تذکرہ آئے تو جو بات کہو خوب سوچ سمجھ کر کہو، اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکتے ہو. کم علم لوگوں سے بہت علمی گفتگو نہ کرنا، کیونکہ یہ علم کی بے وقتی ہے. بہت زیادہ غصہ نہ کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ ہنسنا، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل افسردہ ہو جاتا ہے. جو کام کرو اطمینان اور وقار سے کرو. کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکارے کبھی جواب نہ دو، کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لیے مخصوص ہے. راستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو، اپنی صحیح سمت پہ نظر جما کے چلو. گفتگو میں سختی نہ ہو اور آواز اتنی بلند نہ ہو کہ سماعت پہ بری لگے. بادشاہ کے قریب سکونت اختیار نہ کرنا اور لوگوں کی چیزوں سے اور دنیاوی معلومات سے بے نیازی ظاہر کرو. فقر کی حالت میں بھی وہی استغنا قائم رہے جو کہ خوشحالی کی حالت میں ہے. اگر شاگردوں میں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود بھی جا کے اس کے درس میں شریک ہو کے اس کے متعلق رائے قائم کرو، تاکہ اگر وہ کبھی کوئی غلطی کر جائے تو اسے بتا دو. ورنہ اگر تم چپ رہے تو لوگوں کو گمان ہوگا کہ اس نے جو کہا وہ درست ہے. ہر بات میں تقوی اور امانت کو پیش نظر رکھو. خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو. خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو. جس وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مہینے میں 2-4 دن کے روزے مقرر کرو. نماز کے بعد کسی قدر وظیفہ اور تسبیحات پڑھا کرو. قرآن کی تلاوت قضا نہ ہونے پائے. دنیا پہ بہت مائل نہ ہونا. اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو تاکہ عبرت حاصل ہو. لہو اور لعب سے پرہیز کرو. ہمسائے کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو. اہل بدعت سے بچتے رہو. نماز میں جب تک لوگ تم کو خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو. جو تم سے ملنے آئیں ان کے سامنے علمی تذکرہ کرو
اور اگر وہ اہل علم ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ کم از کم ان کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ رحم دل اتنے تھے کہ ایک مرتبہ پتا چلا، بیٹھے تھے مسجد میں کہ فلاں فلاں شخص کوٹھے سے گر پڑا، کہتے ہیں چیخ ان کی نکل گئی، اور فوراً بھاگے اور اس کے پاس پہنچے اور صبح شام اس کی عیادت کرتے، یہاں تک کہ وہ شخص بالکل تندرست ہو گیا۔ اللہ کی خشیت کا یہ حال تھا۔ ایک مرتبہ اپنے دکان پہ پہنچے اور راستے میں کسی چلتے ہوئے بچے کے پاؤں پہ ان کا پاؤں پڑ گیا۔ اس بچے نے زور سے چیخ مار کے کہا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہتے ہیں ایسے گرے کہ لگا بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا امام صاحب، ایک بچے کی بات کا آپ نے اتنا اثر لے لیا؟ کہتے ہیں کیا پتا یہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی آواز نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہیں مجھے وارن نہ کر رہے ہوں کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اپنی دکان پہ پہنچے کاروبار کے لیے، جب دکان کھولی تو تھان اتارتے ہوئے ان کے ساتھ جو ساتھی کام کرتا تھا وہ کہنے لگا اللہ ہم کو جنت میں جگہ دے۔ رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ رومال ان کا آنسوں سے تر ہو گیا اور دکان سے نکل کے چلے گئے۔ اگلے دن جب گئے تو اس کو کہتے ہیں بھائی ہم اس قابل کہاں کہ جنت میں جائیں، اگر صرف اللہ ہمیں جہنم سے بھی بچا لے تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عمر اگر صرف برابر برابر چھوٹ بھی جائے تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ عبادات کا اہتمام، اپنی زندگی کو بہت پابندی کے ساتھ ایک روٹین اور ٹائم ٹیبل کے مطابق گزارتے، فجر کی نماز کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہوتے، دن چڑھے اگر اپنی دکان پہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے، پھر ظہر تک درس و تدریس کرتے، تھوڑی دیر آرام فرماتے، عصر کے بعد مخلوق کی خدمت اور احوال پرسی میں لگاتے، جس میں عیادت کرنا، کسی کی دلجوئی کرنا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا۔ مغرب کے بعد پھر ان کا درس و تدریس شروع ہو جاتا اور پھر عشاء کے بعد اپنی ذاتی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ امام صاحب ہیں کہ نماز میں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم بصری کہتے ہیں فجر کی نماز میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا، جب وہ اس آیت پہ پہنچے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی اللہ کو ظالموں کے کردار سے بے خبر نہ سمجھنا، تو امام ابو حنیفہ پہ ایسی حالت طاری ہوئی کہ ان کا بدن کانپنے لگا۔ اور کہتے ہیں یہ حالت اتنی دیر ان پہ رہی نماز کے بعد بھی کہ میں انتظار ہی کرتا رہا کہ ان کی حالت ٹھیک ہو تو پھر میں ان سے بات کروں۔ اسی طرح ایک شخص زائدہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات پوچھنی تھی، امام صاحب عشاء کے بعد نوافل میں مشغول تھے اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے کہ ہم ان کو عذاب السموم سے بچا لیں گے، تو وہ یہی آیت بار بار پڑھتے رہے۔ ایک نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یعنی قیامت ایک انتہائی سخت گھڑی ہے اور ناگوار چیز ہے اور ان کے وعدے کا وقت ہے۔ کہتے ہیں اسی آیت کو پڑھتے جاتے اور روتے جاتے اور رات بیتتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میں امام صاحب کو اسی حال میں چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتے ہیں صبح پہنچا تو دیکھا کہ انتہائی غمزدہ حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں، اے وہ جو ذرا بھر نیکی اور ذرا بھر بدی دونوں کا بدلہ دے گا، نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچا لینا۔ بار بار یہی دعا کرتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو مسئلہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے اٹھ کے کہا کہ ابو حنیفہ اللہ سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو۔ کہتے ہیں ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اور اس شخص سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تم کو جزائے خیر دے، اگر مجھ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ اللہ مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جان بوجھ کر علم کیوں چھپایا تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔ اتنا ڈرتے تھے فتویٰ دیتے ہوئے، لیکن دیتے کیوں تھے؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل کو یہ نہ پوچھیں کہ تم نے کیوں ایسے علم کو چھپایا جس کو تم جانتے تھے۔ 146 ہجری میں حکومت نے ان کو
اور ان کی شہرت کو دیکھتے ہوئے ڈر کے مارے ان کو قید کر دیا۔ اس زمانے میں اور آج بھی ہمیشہ حکمرانوں کو یہی خوف رہتا ہے کہ کوئی بندہ زیادہ مضبوط ہو گیا تو ہماری حکومت نہ الٹ دے۔ اگرچہ امام صاحب کے دل میں کبھی بھی کوئی امامت یا خلافت کا شوق ہی نہیں تھا، ان کو آفر کی جاتی تھی اور وہ ڈرتے تھے، کوڑے کھائے، لیکن انہوں نے کبھی عہدہ قبول نہ کیا۔ لیکن کیا کیا جائے ان لوگوں کا جو کہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ بالآخر لوگوں نے خلیفہ کو یقین دلوا دیا کہ آپ کی خلافت خطرے میں ہے، لہذا امام ابو حنیفہ کو قید کر دیا گیا، اور قید کرتے ہی ان کی شہرت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ وہ لوگ جو سوچتے رہتے تھے ہاں کبھی جائیں گے ملیں گے، اب ہر طرف سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے آتے اور یہ قید خانے میں بیٹھے تعلیم دیتے رہتے، لوگوں کو مسئلے بتاتے۔ گویا اس نظر بندی کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہیں پہ قید کی حالت میں ان کے شاگرد امام محمد آتے اور ان سے علم حاصل کرتے رہتے، اور یہ وہ شاگرد ہیں انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ اور علم کو بہت زیادہ پھیلایا۔ قید خانے میں آتے اور بیٹھ کے اپنے استاد سے علم حاصل کرتے رہتے۔ علم کے شوقین جو لوگ تھے ان کا حال آپ دیکھیں، ہمیں تو آرام دہ کمروں میں بھی علم سے خاص شغف نہیں، اور وہ ہیں کہ قید خانوں میں جا جا کے علم حاصل کرتے ہیں۔ بالآخر کہا جاتا ہے ان کو زہر دلوا دیا گیا۔ ان کو جب اپنے اوپر زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدے میں گرے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے مرنے کی خبر سارے شہر میں اور ساری اسلامی دنیا میں پھیل گئی۔ حسن بن عمارہ جو کہ قاضی تھے، انہوں نے ان کو غسل دیا، ان کو نہلاتے جاتے اور کہتے واللہ تم سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عابد اور سب سے بڑے زاہد تھے، تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں، تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا کہ تمہارے مرتبے کو پہنچ سکیں۔ غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ پہلی مرتبہ جب نماز جنازہ پڑھائی گئی تو کم از کم 50,000 لوگ نماز پڑھنے آئے، اور اس کے بعد آنے والوں کا اتنا سلسلہ قائم رہا اور اتنی مخلوق خدا آتی رہی کہ 6 مرتبہ ان پہ نماز جنازہ پڑھوانی پڑی مختلف گروپس میں۔ جگہ ہی نہیں ہوتی تھی اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی۔ کہتے ہیں 20 دن تک لوگ آتے رہے اور پھر ان کے لیے دعا ہوتی رہی۔ ان کو موجودہ شہر مشہد کے قریب دفن کیا گیا، مشہد میں ہی اب ان کا مزار ہے۔ ان کے مرنے پہ بہت بڑے علماء نے افسوس کیا۔ ابن جریح جو مکہ میں تھے انہوں نے کہا ان للہ، بہت بڑا عالم جاتا رہا۔ شعبہ بن حجاج نے انتہائی افسوس سے کہا کوفہ میں اندھیرا ہو گیا، اور ان کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رو رو کے کہتے ابو حنیفہ اللہ تم پہ رحم کرے، ابراہیم مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے، افسوس تم نے دنیا میں کسی کو اپنا جانشین نہ چھوڑا۔ یعنی آپ جیسا علم ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ آپ یہ جانشینی کرے۔ کہتے ہیں ان کے مزار یا قبر پہ لوگ رعایت تو کیا، بعد کے دور میں بھی بادشاہ آتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ ان میں مشہور فرماروا الپ ارسلان سلجوقی آیا، اور وہ خود اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے 459 ہجری میں ان کی قبر پہ اس نے آ کے ایک مدرسہ تعمیر کروایا۔ جنہوں نے علم کے بیچ بوئے وہ علم کے پھول ان کے مرنے کے بعد بھی کھلتے رہے، اور وہاں جو مدرسہ ہے کہا جاتا ہے اسلامی دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ اگرچہ اسی زمانے میں بغداد میں مدرسہ نظامیہ تعمیر ہوا، لیکن کہا جاتا ہے اس مدرسہ کے بعد وہ مدرسہ بنا۔ کہتے ہیں بہت اچھی اور عمدہ عمارت تھی اس مدرسے کے، اور افتتاح کے وقت بغداد کے تمام علماء اور بڑے بڑے معزز لوگ شریک تھے۔ ایک شاعر جب وہاں آیا اور اس نے یہ اہتمام دیکھا، علم درس تدریس بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ تم دیکھتے نہیں علم کس طرح ابتر ہو رہا تھا، پھر اس شخص نے اس کو ترتیب دیا جو اس لحد میں مدفون ہے، اسی طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی، ابو سعید کی کوشش نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ مدرسہ مشہد میں جو ہے ابو حنیفہ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ یہ مدت تک قائم رہا، بڑے بڑے نامور علماء
اور پروفیسر یہاں مقرر ہوتے جو یہاں لوگوں کو علم سکھاتے. اس مدرسے کے لیے حکیم ابن حزلہ جو کہ ایک بہت مشہور حکیم تھا خلیفہ مقتدر باللہ کے دربار کا، اس نے اپنی تمام تر کتابیں اس مدرسے کے لیے وقف کر دیں. اسی مدرسے کے ساتھ ایک مسافر خانہ بھی قائم ہوا اور شائقین علم جو آتے وہ یہاں پہ رہتے، اور اس مدرسے سے نہ صرف یہ کہ ان کو علم ملتا بلکہ ان کو کھانا پینا بھی ملتا اور ان کی رہائش بھی مفت ہوتی. ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ کہتا ہے کہ جس وقت میں بغداد پہنچا عباسی حکومت کا آخر کا زمانہ تھا، اور وہ لکھتا ہے اس وقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی ایسی جگہ موجود نہیں جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو. زندگی میں بھی دیتے تھے نا، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، مدد کرتے تھے، مالی امداد کرتے تھے، علماء کی محدثین کی دعوتیں کرتے تھے اور غریب طالب علموں کی مدد کرتے تھے. تو وہ خلوص سے نیت اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. بڑے بڑے بادشاہ آتے اور یہاں آ کے دعا کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے. 1200 برس گزر گئے ان کو گزرے ہوئے، اور آج بھی ان کا نام اس علم کی وجہ سے زندہ ہے جس کو انہوں نے اللہ کی خاطر سکھانے میں اور سیکھنے میں اپنی زندگی وقف کر دی. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا لٹریچر کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ذاتی طور پہ کمپائل نہیں کیا، لیکن ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کے بعد اس کو کمپائل کیا ہے. اور کچھ بکس کے بارے میں آتا ہے جو ان سے منسوب ہیں، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی ذاتی رائٹنگز نہیں ہیں. لیکن ان کا فقہ تو موجود ہے نا، ان کا علم تو زندہ ہے، اگرچہ وہ بک میں نہیں بھی لکھ گئے. اور یہ ان کا قول صرف ان کا نہیں، تمام ائمہ کرام کا ہے کہ اگر میرے قول کے خلاف حدیث مل جائے تو میرے قول کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، یعنی دین آئی ایم نو ویئر. اگر حدیث مل جاتی ہے اس کے برعکس تو آف کورس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں گے کہ تمام ائمہ کرام یہی بات کرتے تھے. اور اس میں ایک چیز آپ لوگ خاص نوٹس کریں گے کہ تمام ائمہ کرام آپس میں کتنی عزت کرتے ہیں. چاروں ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد کا آپس میں ریلیشن شپ رکھتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ تو آپس میں عزت اور محبت کرتے رہے، اور بعد کے دور کے لوگوں نے انہی کی شخصیتوں کو اختلاف کا سبب بنا لیا. علم کا وہ بحر بے کراں جو اپنے علم سے لوگوں کو نوازتا رہا، اپنے اوپر چلنے والی کشتیوں کو تھامتا رہا اور ان کو ڈوبنے سے بچاتا رہا. اور جب یہ سمندر ٹھہرا، اس کی موجیں رک گئیں، تو بعد میں آنے والے دریاؤں نے اس میں لہریں پیدا کی اور پھر یہ سمندر رواں دواں رہا. یہ دیکھیں نا، ہونہار اسٹوڈنٹس نے اپنے ٹیچر کا نام زندہ کیا نا. اسٹوڈنٹس اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اپنے استاد کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں اور باعث غم بھی بن سکتے ہیں. اگر علم پختہ نہ کیا اور ٹھیک طرح سے اس کو نہ پھیلایا تو باعث شرمندہ بھی ہوتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس. اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود والدہ کی عزت اور احترام، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود استاد کا کتنا ادب، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں اٹس لائک دیر واز اندر ورلڈ اراؤنڈ می. We lived in fairy tales for Prince Charming's woe on us. We failed to look at these brilliant men and women who were charismatic both in personality and character. It's like someone unveiled a play of perfection in front of me. I understand now the theme and the main story behind this play. It's taqwa and following the sunnah. That's how every character becomes the main character, a hero, a Muslim hero. بہت اچھی بات. ہمارا سٹینڈرڈ گر گیا تو پھر ہم نے اپنا معیار یا ہیروز ان کو بنایا جن کا اپنا بھی معیار گرا ہوا ہے. اگر ہم اپنے اس معیار کو لفٹ کرنا چاہتے ہیں، وی وانٹ ٹو لیو اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ، تو ان لوگوں کو لک اپ کریں گے جو کہ اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے لوگ تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.